بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کی آخری نظم جو ہے وہ آخری مراحل میں شامل ہے۔ آپ کی تمام بک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آخری نظم ہم کر رہے ہیں اور اس کے بھی تقریباً آخری اشعار پر ہم پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے جو ہے اس کا شعر نمبر 9 کرنا ہے۔ نظم کا نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور شاعر کا نام ہے دلاور فگار۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے، دلاور فگار نے، کرکٹ اور مشاعرے کے میچ کو جو ہے آپس میں ملایا ہے کہ دونوں جگہ کے اصول و ضوابط ایک سے ہیں۔ بس وہاں پر مشاعرے میں شاعر ہوتے ہیں اور کرکٹ میچ میں کھلاڑی ہوتے ہیں۔ ایک طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے شاعر نے اس نظم کو جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے اس کا پڑھنا ہے جی شعر نمبر 9۔ شعر نمبر 9 ہے: وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشائر دماغ چاٹتے ہیں۔ اب کرکٹ میچ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں جو اناڑی ہوتے ہیں، یعنی کہ سفارش پہ آئے ہوتے ہیں اور انہیں کھیلنا آتا نہیں ہے، اور وہ ٹک ٹک کر کے ایک ایک کر کے رنز بنائی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میچ کی شائقین کا سارا جوش و خروش ختم کر دیتے ہیں اور لوگ اس سے تنگ آئے ہوتے ہیں کہ کب یہ آؤٹ ہو اور کب اس سے جان چھوٹے۔ تو ایسے بہت سارے کھلاڑی جو ہیں میچ میں اناڑی جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، جو جنہیں کھیلنا نہیں آتا، صرف سفارش پر آتے ہیں۔ اسی طرح جو شاعری کی محفل ہے اس میں بھی کچھ، اب اس کو متشائر انہوں نے تنزیہ کہا ہے۔ متشائر کا مطلب ہے جو شاعر نہیں ہوتا۔ کچھ شاعر اس قسم کے ہیں جو دماغ چاٹتے ہیں، یعنی کہ انہیں شاعری کرنی آتی نہیں ہے، زبردستی کے شعر بنا دیتے ہیں، اور نہ ان کا کوئی قافیہ ردیف مل رہا ہوتا ہے، نہ یہ کوئی بحر میں وزن میں لکھتے ہیں شعر۔ تو اس قسم کے شاعر جو ہیں ان سے لوگ کافی زیادہ تنگ آ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کی یہ نظم ہے جس میں انہوں نے ساری جگہوں پر کرکٹ اور مشاعرے کو آپس میں ملایا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں جگہ کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ ایک سے ہیں۔ نظم نمبر 6 ہے، آپ کی بک کی آخری نظم ہے۔ شاعر کا نام دلاور فگار ہے اور کرکٹ اور مشاعرہ نظم کا نام ہے۔ آپ کو تشریح سٹارٹ کروانے سے پہلے بتا دیا جائے کہ یہ تمام کے تمام نوٹس جو ہیں یہ ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، کسی گرامر سے جو ہے یہ نہیں لیے گئے۔ آپ کسی بھی گرامر کے ساتھ میچ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے اپنے تیار کردہ نوٹس ہیں، اور انشاءاللہ یہ والے نوٹس جو ہیں اگر آپ اس سے ریڈی کریں گے تو آپ انشاءاللہ بورڈ میں مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بہت خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے یہ نظم لکھی ہے۔ ایک طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے۔ شاعر نے کرکٹ میچ پہ بھی طنز کیا ہے، مشاعرے پہ بھی طنز کیا ہے، اور اس طنز کو انہوں نے مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے، نہ کہ انہوں نے اس لیے طنز کیا ہے کہ لوگوں کا دل دکھے، بلکہ اس حساب سے طنز کیے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ تو وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، وہاں سے مراد ہے کرکٹ میچ۔ کرکٹ میچ میں کچھ لوگ اناڑی ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی کھیلنا نہیں آتا، اور کسی نہ کسی کا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، کسی سفارش پر وہ آ تو جاتے ہیں، لیکن ان سے گراؤنڈ میں نہ بیٹ سنبھالا جاتا ہے نہ بال سنبھالی جاتی ہے، اور آخر وہ جو ہے شائقین بھی چاہتے ہیں کہ جلد ہی وہ آؤٹ ہو جائے، اور وہ آؤٹ ہو کر ہی جان چھڑواتے ہیں لوگ ان سے، اور اس طرح کے کھلاڑی جو ہیں کھیل کا مزہ خراب کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح شاعری کی محفل میں کچھ شاعر جو ہیں وہ زبردستی کے شاعر بن کر گھس جاتے ہیں، نہ تو انہیں شاعری کرنی آتی ہے اور نہ ہی ان کا جو ہے شاعری میں کوئی خاص انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن صرف بلا وجہ کا شاعر بننے کا شوق ان کو مشاعرے میں لے آتا ہے، اور ایسے شاعر جو ہیں یہ بھی لوگوں کا جو ہے دماغ چاٹتے ہیں اور لوگوں کو فضول میں جو ہے وہاں پہ شاعری کر کے ان کو لطف کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تشریح کریں گے۔ تشریح میں جو پہلا جو پیراگراف ہوتا ہے وہ ہمیشہ شاعر کی شاعری کی خصوصیات لکھیں گے آپ۔ پہلے ہم تشریح سٹارٹ کرتے ہیں۔ دلاور فگار معروف مزاحیہ شاعر ہیں اور طنز و مزاح میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ دلاور شگفتہ شاعری کی طرف مائل ہوئے تو ان کی شہرت بھارت تک پھیل گئی۔ شعر گوئی کی ہنرمندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سبب تھا۔ ان کی مزاحیہ شاعری کی وجہ سے انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے القابات سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم جو ہے تشریح سٹارٹ کریں گے جو کہ شعر کے مطابق ہوگی۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کرکٹ کے کھیل میں موجود اناڑی کھلاڑیوں کے اور مشاعرے میں موجود اناڑی شاعروں پر
طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اناڑی کھلاڑی صرف اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ اناڑی نا تجربہ کار، نکمے اور نا اہل شخص کو کہا جاتا ہے۔ کرکٹ میں کچھ اناڑی یعنی سفارشی کھلاڑی ہوتے ہیں جو کھیل کے اصول و ضوابط کو بھی نہیں سمجھتے اور میدان میں صرف وقت کا ضیاع کرنے آتے ہیں۔ نہ ان سے باؤلنگ ٹھیک طریقے سے ہو پاتی ہے اور نہ بیٹنگ پر مہارت ہوتی ہے۔ ان اناڑی کھلاڑیوں کی وجہ سے میچ طوالت اختیار کرتا ہے اور لوگ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ ریلیونٹ شعر لکھیں گے کہ جو اناڑی نہیں ہوتے وہ تو زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں، اور جو اناڑی لوگ ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں، وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی سے ریلیونٹ ہم نے شعر لکھا ہے: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں وہ رفتہ رفتہ ترقی کرتے کرتے آگے نکل جاتے ہیں۔ اناڑی اور نااہل لوگ جو ہیں وہ وہاں کے وہاں ہی رہ جاتے ہیں، اور ان کی شہرت بھی صرف چند سیکنڈ کی ہوتی ہے، چند دنوں کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد لوگ ان کی اصلیت جان جاتے ہیں۔ ایسے کھلاڑی صرف کھیل کا مزہ خراب کرنے آتے ہیں اور شائقین کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح شاعری کی محفل میں بھی کچھ اناڑی اور نا تجربہ کار شاعر ہوتے ہیں۔ ان کی غزلیات قافیہ، ردیف، وزن اور بحر سے عاری ہوتی ہیں، یعنی کہ خالی ہوتی ہیں۔ وہ ادھر ادھر سے شعر جوڑ کر غزل کو مکمل کرتے ہیں اور کسی کے تعلق یا سفارش کی وجہ سے مشاعرے میں بیٹھ تو جاتے ہیں، مگر اپنی فضول شاعری سے ساری محفل کا مزہ خراب کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی فضول شاعری سے لوگوں کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں۔ ان کے اشعار سامعین پر کافی گراں گزرتے ہیں، یعنی کہ سامعین سننے والے جو ہیں وہ کافی زیادہ بور ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے مزاحیہ انداز میں ان شعراء پر طنز کیا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہوتے، مگر انہیں شاعر بننے اور کہلوانے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ شاعری ایک خداداد صلاحیت ہے، اسے زبردستی سیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جن لوگوں کی طبیعت شاعری کے لیے موزوں نہیں ہوتی، وہ زبردستی شاعر بن کر لوگوں کا دماغ چاٹتے ہیں۔ وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کی وجہ سے مشاعرے کا وقت ضائع ہو رہا ہے، بلکہ وہ اپنی ہی دھن میں مگن رہتے ہیں اور لوگوں کا دماغ چاٹتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم ریلیونٹ شعر لکھیں گے: ہیں کچھ پلے ہوئے شاعر، کچھ ان میں خودرو ہیں، یعنی کہ ہیں کچھ پلے ہوئے شاعر کا مطلب ہے کچھ تو واقعی شاعر موجود ہیں اور کچھ ان میں خود رو ہیں، یعنی خود سے بنے ہوئے ہیں۔ پرانے گھاگ ہیں، کچھ ان میں شاعر نو ہیں۔ گھاگ کا مطلب ہوتا ہے شکاری، کچھ تو ان میں پرانے شکاری شاعر ہیں۔ شکاری کا مطلب ہے جن کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ مشاعرے میں کون سا شعر جو ہے وہ ان کی شہرت کی بلندیوں پر لے جائے گا، اور کچھ ان میں شاعر نو ہیں۔ شاعر نو کہتے ہیں نئے شاعر کو، اور کچھ ان میں نئے شاعر ہیں، اور یہ سارے کچھ شاعر تو واقعی شاعر ہیں، لیکن کچھ شاعر جو ہیں وہ صرف اپنی مقبولیت کے لیے شاعر بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح اس نظم کا کرکٹ اور مشاعرہ جو دلاور فگار نے لکھی ہے، اس کے شعر نمبر 9 کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس ساری جو تشریح ہے، سارے نوٹس جو ہیں ہمارے اپنے تیار کردہ ہیں، اور انشاءاللہ اسی لینتھ پہ اگر آپ جو ہے تشریح لکھیں گے تو بورڈ میں آپ مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ نظم ہے، اس لیے اس میں آیت کا حوالہ یا حدیث کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی اس سے ریلیٹ نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کا کال اگر آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ اندر ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ جو طنزیہ اور مزاحیہ جو نظمیں ہوتی ہیں ان کے اندر آپ صرف ریلیونٹ اشعار ہی لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم نے 2 ریلیونٹ اشعار جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ سوچ سمجھ کے بہت اچھے جو شعر ہیں وہ خود سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ کم از کم 2 شعر اور 1.5 صفحے کی تشریح اگر آپ کی ہو جائے گی تو آپ مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ 10 نمبر کا کویسچن پیپر میں آنا ہے، جس میں سے 3 حصہ نظم میں سے آپ نے شیئر کرنے ہیں اور 2 حصہ غزل میں سے کرنے ہیں۔ تو ہر شعر جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا۔ شاعر کا نام اور نظم کا نام آپ نے ہر شعر کے اوپر لازمی لکھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ تشریح کریں تو آپ کو جو ہے
انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔